أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس وقت جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 141 تک کی آیتیں. اس سے پچھلی درس کی جو مجلس اس سلسلے میں ہوئی تھی اس میں ان آیتوں کی غالباً تلاوت تو ہو گئی تھی لیکن تشریح نہیں ہو سکی تھی. یہ طویل سلسلہ بیان غالباً آیت نمبر 118 سے چل رہا ہے. جی ہاں، آیت نمبر 118 سے ایک طویل سلسلہ بیان مشرکین مکہ کی ان گمراہیوں کے سلسلے میں چل رہا ہے جو دراصل دینی بدعات کی نوعیت کی تھی. ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مکے کے جو مشرکین تھے یا عرب کے جو لوگ تھے وہ اصلاً حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی تھے اور ان کے دین پر بھی تھے. اصل میں وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین پر تھے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی تھی جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ صحیفے کھو گئے. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل تعلیمات
ان کے پاس سے رخصت ہو گئیں یا اس کا بڑا حصہ ان سے جاتا رہا تو دین کی حقیقت اور اس کی اصلیت بدعات کے پردوں میں چھپتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس بات کے معترف تھے اور اس بات کو مانتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین پر ہیں۔ لیکن ایک عجیب حیرتناک بات ان کے اندر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے دینی طریقے میں جو طریقہ ان کا تھا اور جس کو وہ اپنا مذہب، اپنا دین اور دینی اعمال اور دینی جو ان کی فکر اور سوچ اور عقائد تھے، اس میں بہت سی چیزیں بعد میں داخل ہو گئی تھیں اور وہ اس بات کے معترف تھے، اعتراف کرتے تھے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ہمارے درمیان چھوڑی تھی، یہ بعد میں ہمارے آباء و اجداد کا اختیار کردہ طریقہ ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے بیان کی کہ ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت عرب کے مشرکوں کی گمراہی کا جو دروازہ کھلا تھا وہ اصل میں بدعات کے راستے سے کھلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں عربوں کی گمراہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ان میں سے بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین میں بعض نئی چیزیں داخل کیں اور بات بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین کی کچھ چیزیں تو باقی رہیں لیکن شرک نے، مشرکانہ رسوم نے اور عجیب عجیب قسم کے طریقوں نے ایک ایسا دین اور مذہب بنا لیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کا بالکل الٹ اور اس کی ضد اور اس کا اپوزٹ ایک نیا دین تھا۔ اسی سلسلے میں ایک حلال و حرام کی ایک الگ فہرست تیار کر لی گئی تھی۔ بھوت پریت کو راضی کرنے کے لیے، بدروحوں کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نزدیک جن کو اولیاء اللہ سمجھا جاتا تھا ان کی عبادت کے لیے اور ان سے مرادیں مانگنے کے لیے اپنی کھیتی کا ایک حصہ، اپنی پیداوار کا ایک حصہ، اپنے جانوروں کے بچوں کا اور جو بڑھوتری ان میں ہوا کرتی تھی اس کا ایک حصہ ان کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا۔ اور آگے جیسے کہ تفصیل آئے گی کہ اس نے پوری شریعت کی شکل اختیار کر لی تھی اور قرآن نے جب یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شریعت تم نے ایجاد کی ہے کہ ہمارے مال میں سے اتنے % فلاں بت کو جائے گا، فلاں ولی کو جائے گا، فلاں بھوت پریت کو جائے گا، فلاں شیطان اور جن کے استھان پر جائے گا، اور آگے جیسے کہ تفصیل آئے گی اس میں سے اتنی چیزیں صرف مردوں کے لیے حلال ہوں گی، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہوں گی، اور یہ چیزیں صرف عورتوں کے لیے کھانا جائز ہوں گی، مرد نہیں کھا سکیں گے۔ یہ سب کچھ تم کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دے کر گئے تھے یا تم نے خود ایجاد کر لی یا اللہ نے کسی کتاب میں اتاری؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ نہ حضرت ابراہیم یہ دے کر گئے، نہ حضرت اسماعیل اس کو بتا کر گئے، نہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یا اللہ کے کسی رسول نے اس کا حکم دیا، مگر اس کے باوجود وہ اس کو اپنا دین سمجھتے تھے اور اس پر جمے رہتے تھے۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ قوموں کے بارے میں، قرآن مجید نے گمراہ ہونے والوں کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے، تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، دل ایک جیسے کر دیے جاتے ہیں،
اور کہیں قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، گنہگاروں اور اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی اس پیشن گوئی اور اس سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر کے مطابق کہ میری امت بھی پچھلی قوموں کے طریقوں پر چلے گی، اس امت میں بھی بدعات کے راستے سے اسی قسم کی گمراہیاں خوب آئیں ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ پچھلی قوموں کی گمراہیاں اس امت میں بھی آئیں گی، اس امت کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ آنکھیں کھلی رکھیں اور چوکنا رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چپکے سے بدعات کے دروازے سے ایسی ہی گمراہیاں ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ اس تمہید کی روشنی میں اگلی آیتوں پر غور کرنا شروع کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور پیداوار کی اور جو جانور پیدا کیے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال عطا ہوا، اس میں سے ان لوگوں نے کچھ حصہ تو اللہ کے لیے رکھ دیا اور کچھ حصہ دوسرے شریکوں کے لیے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی ملت میں اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ الگ کرنا، اس کا رواج چلا آ رہا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد میں اپنے گھر والوں کو خاص تاکید اس بات کی تھی کہ مال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا جائے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کی وصیت چھوڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں میں۔ وہ مزاج ان کی اولاد میں رہا، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی واضح گواہی موجود ہے کہ عربوں کے اندر سارے بگاڑ آنے کے باوجود یہ مزاج باقی تھا کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ لیکن بدعات کے راستے سے جو شرک آیا تو اس نے بالکل مذہب کی شکل ہی بدل دی، دین کی شکل ہی بدل دی۔ اب یہ مال، اس کا کچھ حصہ اللہ کے لیے نکال دیا جاتا تھا، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ فلاں جن کے لیے ہے، یہ فلاں بھوت کے لیے ہے، یہ فلاں استھان پہ چڑھایا جائے گا، یہ فلاں ولی کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ذبح کیا جائے گا، اور آگے جیسا کہ تفصیل آئے یہ جانور فلاں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی سواری نہیں کرے گا، اس کا کوئی دودھ نہیں لے گا، اس کو کوئی کھائے گا نہیں، یہ ان کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس قوم کے اندر آئی تھی چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی صرف اولاد ہی نہیں تھے، بلکہ اپنی دانش میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی امت میں سے ہیں۔ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم۔ اللہ کو کسی کے صدقے اور خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی ایسے شخص کے کسی نیک عمل کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرتا جو اپنے نیک عمل میں، جو اپنی زندگی کے کسی بھی نیک عمل میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے دیا اپنے بتوں کو اور اب اللہ کے دوسرے شریکوں کو راضی کرنے کے لیے، وہ تو اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا وہ بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، اور جو اللہ کے لیے خرچ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا کہ لے جاؤ اس کو بھی انہی کو دے دو جن کے لیے دوسرا حصہ تم نے خرچ کیا ہے، اس کو بھی ولی کو دے دو، شیطان کو دے دو، بت کو دے دو، جن کو دے دو، بھوت کو دے دو، جس کے لیے اور چڑھائے تھے، جو مجھ کو دیا تھا میرے لیے خرچ کیا تھا، یہ بھی اسی تک پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں سارے پارٹنرز میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. پارٹنرز میں ہر آدمی چاہتا ہے میرا حصہ مجھ کو مل جائے اور میرا حصہ کسی دوسرے کے پاس نہ چلا جائے، لیکن میں ایسا بے نیاز پارٹنر ہوں کہ میرے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ کی گئی اور کوئی شریک ٹھہرایا گیا تو مجھے اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی. جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا تو وہ شرک کا، تو میں پورے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ لے جاؤ اسی کو دے دینا جس کے لیے باقی حصہ تھا. فما كان لله فهو يصل الى شركائه وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. بالکل یہی تصویر مسلمانوں میں نظر آتی ہے. بالکل یہی تصویر. اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ مسلمان کہلانے والوں میں سے ایک بڑی تعداد کے اندر بدعات کے راستے سے اور دین میں نئے اضافوں کے راستے سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور بدعتیں آئیں اور اس کے بعد شرک جلی آیا. بالکل وہ شرک آیا جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اللہ کے دیے ہوئے رزق اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے ایک بڑی تعداد کو عبداللہ اور عبد الرحمن اور محمد اور احمد اور مسلمانوں جیسے نام رکھنے والے اور رکھنے والیاں حضرت بڑے پیر صاحب کے نام پر ذبح کرتی ہیں. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. ان لوگوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی امت میں اپنے آپ کو کہنے کے باوجود کیا یہ کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق اور اللہ کی دی ہوئی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو دے دیا، دوسروں کے لیے خرچ کیا. اور آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. مسلمان کہلانے والوں میں خاصی بڑی تعداد ایسے ہی شرک میں ملوث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے پیر صاحب کا انصاف کے لیے ایصال ثواب ہے. اگر ایسی بات ہے کہ گیارہویں شریف میں جو بکرے ذبح ہوتے ہیں یا جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہ ایصال ثواب کے طور پر ہوتا ہے، اگر ایسا ہو تو ایصال ثواب بالکل جائز ہے، قطعاً شرک نہیں ہے. لیکن یہ بہانہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. ذرا جا کر ان کی نیت پوچھیے، 1000 میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی نیت اللہ کی عبادت اور اس کو راضی کرنے کی اور اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچانے کی نیت 1000 میں ایک بھی نہیں ملے گا. اندر سے نیت کھوج کر جب دیکھیں گے تو صاف طور پر ملے گی. اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بڑے پیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے، کوئی جانور ذبح کیا جائے تو یہ عمل اسی طرح کا شرک ہے جس طریقے سے ہنومان جی پر چڑھایا ہوا چڑھاوا، اور یہ عمل اسی طریقے سے اسلام کے دائرے سے نکالنے والا اور جہنم میں لے جانے والا ہے جس طرح بتوں کی پوجا. ہنومان جی کی بلی چڑھے تو شرک اور بزرگوں کی بلی چڑھائی جائے تو وہ شرک نہیں. ساء ما يحكمون، یہ کیسا فیصلہ تم کرتے ہو. اور یہی نہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے، جو چڑھاوا چڑھایا جائے، جو جانور ذبح کیا جائے، اس کی نیت اگر غیر اللہ کو راضی کرنے اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے اور ان کا کچھ ان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سور حرام ہے، مردار حرام ہے اور سود حرام ہے. ایک ایک گلی میں اس طرح کا حرام کھایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْخُزَّةِ بِالْخُزَّةِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم لوگ اے مسلمانوں، تم لوگ اپنی پچھلی امتوں کے نقش قدم پر قدم بقدم چلو گے،
ان کے قدم کے نشانوں پر قدم رکھتے ہوئے چلو گے، یہاں تک کہ اگر چلتے چلتے وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں گے تو تم بھی اوپر سے نہیں گزرو گے، پہلے گوہ کے بل کے اندر داخل ہوگے پھر ادھر سے نکل کے نکلو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ مسلمان ان کے راستے پر چلیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ اس شرک میں مسلمان کہلانے والوں کی ایک بڑی آبادی مبتلا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں کو اور اس سے پہلے اس زمانے کے مسلمانوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قوم کو اس گمراہی میں اور اس شرک میں مبتلا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا جنہوں نے، شیاطین نے، اور ان شیاطین کے ان ایجنٹوں نے جو جادوگروں اور کاہنوں اور پروہتوں اور پجاریوں اور مجاوروں کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھے۔ شیاطین اور یہ جادوگر اور مسلمانوں میں جو لوگ بڑے بڑے عامل کہلاتے ہیں، شیاطین کا ان سے رابطہ ہوتا ہے اور شیاطین ان سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے شرک کرواؤ۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ یہ کام کروایا شیاطین نے، اور شیاطین کس کے ذریعے سب کام کرتے ہیں؟ شیاطین براہ راست یہ کام کرانے کے لیے کہنے نہیں آتے، یہ سب کام کراتے کون لوگ ہیں؟ جن کا جو جادو وغیرہ کے ذریعے سے شیاطین سے رابطہ رکھتے ہیں، وہ یہ کام عوام سے کراتے ہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن کہتا ہے یہی نہیں بلکہ یہ شیاطین اور ان کے ایجنٹ انسانوں تک کی بلیاں دلوا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں کبھی کبھی سننے میں مسلمان کہلانے والوں کے حدیث سے بھی اس کی خبر آ جاتی ہے کہ صاحب فلاں مجاہد صاحب نے اور فلاں پروہت نے اور فلاں سادھو نے کہا کہ اگر اپنے اوپر سے بلائیں ٹالنی ہے تو کوئی چھوٹا بچہ لا کر دو، اس کی بلی چڑھے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کو ذبح کر دینے اور کاٹ ڈالنے سے اس پروہت کو کیا فائدہ؟ نہیں، وہ پروہت جس شیطان کا مرید ہے اور جس شیطان سے وہ اپنے جادو کے کام کرایا کرتا ہے، اس شیطان نے یہ خون لیا ہے، اس کی شرط ہوتی ہے۔ یہ شیاطین میں سب کچھ کراتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس وقت یہ شیاطین والا کام، شیطانی اعمال اور جادوگروں کے پاس جانا، یہاں تک کہ سادھوؤں کے پاس جانا اور عاملوں کے پاس جانا اور ان سے شرکیہ کام کرانا، جادو کرنا کرانا بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ جو لوگ حالات سے باخبر ہیں وہ اس وقت شیطانی اعمال کتنے بڑے ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی طریقے سے بہت سے شرک کرنے والوں کو شیاطین نے اس کا دھوکہ دیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو جہنم میں پہنچا دیں اور تاکہ وہ ان کے دین پر ڈاکہ ڈالیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک بات کہی گئی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم اس درجے شرک میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دل دکھتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، پریشان نہ کرو، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ایسا شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت ملنے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل کی قوم میں ہونے کے باوجود یہ لوگ شرک کرتے، ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی ناقدری کی، اللہ کے دین کی ناقدری کی، اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کے گڑھے میں ڈال رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ بڑی اہم بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد
اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد پھر شرک کرنے کا سبب کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی محرومی، ایسی بد نصیبی کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان گمراہ کر دیا جائے، اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد بھی شرک کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے ایسی محرومی کیوں مسلط کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایمان کی نعمت اور دین کی نعمت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی، اس کی حفاظت کی جیسی فکر ہونی چاہیے تھی، اس بات کی جیسی فکر ہونی چاہیے تھی کہ اوریجنل دین ملے، دین میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو جائے، اس دین پر پورا چلا جائے، اس دین کو سیکھا جائے، اس کی خاطر دنیا کی قربانیاں دی جائیں، اس کی جو فکر ہونی چاہیے تھی اور جو قدر ہونی چاہیے تھی، جب کسی قوم نے وہ نہیں کی تو پھر وہ قوم شرک بھی کرتی ہے، پھر وہ قوم گمراہ بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان گمراہیوں کی جن وادیوں میں اس کو لے جانا چاہے لے جائیں، اللہ کی مدد ان سے کھینچ لی جاتی ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی جو لوگ ایسی بڑی خطرناک گمراہیوں میں مبتلا ہیں، ایسے خطرناک شرک میں مبتلا ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے، یا یوں کہیے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان سے مناظرے کیے جائیں اور ان سے شرک پر زبردست لڑائیاں کی جائیں اور تقریریں کی جائیں۔ مرض کی جڑ یہاں پر نہیں ہے، یہ تو نتیجہ ہے۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ مرض کی جڑ نہیں ہے۔ اس سے اگر لڑا جائے گا تو بہت تھوڑا فائدہ ہوگا۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ مرض کی جڑ کو ختم کیا جائے، اصل علاج یہ ہے کہ مرض کے سبب کو ختم کیا جائے، اور مرض کا سبب یہ ہے کہ دین کی اہمیت دلوں میں نہیں بچی ہے۔ انسان ایک موبائل فون خریدنے جاتا ہے، ایک سگریٹ کی ڈبی خریدنے جاتا ہے، پان مسالہ خریدنے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے اوریجنل ملے، ڈپلیکیٹ نہ ملے۔ لیکن دین نتھو سے ملے، کلو سے ملے، کہیں سے ملے، مل جائے، شادی میں آ کر 3 پارے پڑھ کے چلے جائیں، خیر برکت ہمارے دکان مکان میں آ جائے گی۔ جس چیز کی انسان کو رغبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، وہ اس میں سچا اور اچھا ایماندار تاجر ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ اس کو آمیزش سے اور ملاوٹ سے بچانے کی خطرہ ذکر کرتا ہے۔ یہ جو بہت برا حال ہے شرک کا مسلمان کہلانے والوں، قبروں پہ جائیے بھیڑ لگی ہوئی ہے چڑھانے والوں کی، دعائیں مانگنے والوں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں بچا جو توحید پر باقی ہو، ایسی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے شرک کے خلاف تقریریں شروع کر دی جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر دین کو حاصل کرنے، دین کو اہمیت دینے کا مزاج ہی پیدا ہوا ہے۔ اگر دین کی قدر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اپنے آپ ہدایت میں پا جائیں گے لوگ۔ ایک جگہ قرآن مجید میں گمراہ ہونے والوں کے گمراہ ہونے کا سبب بیان کیا ہے کہ یہ آسانی سے جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہدایت نہیں ملتی، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو آخرت کی ویسی فکر نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے، آخرت کی فکر اگر مسلط ہو جائے، اگر کسی کے اوپر آخرت کی فکر مسلط ہو جائے اور وہ اس کے غم میں جینے لگے تو ممکن نہیں ہے کہ شیاطین اس کو گمراہ کرے، ممکن نہیں ہے اگر آخرت کی فکر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کا رخ اور اس کا قبلہ ہی غلط ہو گیا ہے۔ میں اس بات کو خاص طور پر درخواست کر کے کہوں گا کہ اس پر غور کیا جائے۔ گناہوں کی کثرت اور گناہوں کا نہ چھوٹنا، گناہوں کی کثرت اور گناہوں کا نہ چھوٹ پانا، جی چاہنے کے باوجود اللہ کے حکموں پر نہ چل پانا، سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندگی کی گاڑی کا رخ جس طریقے سے آخرت کی طرف کر کے جاتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کی گاڑیوں کا رخ اس طریقے سے آخرت کی طرف نہیں کیا ہے۔ کسی ہائی وے پر دوڑنے والی گاڑی اگر اس کے اسٹیئرنگ پر اس کے ڈرائیور کا کنٹرول نہ رہے
تو وہ گاڑی دیر یا سویر ایکسیڈنٹ کا شکار ضرور ہوگی اور کھائی میں ضرور جا کر گئے گی۔ ہم لوگوں کی زندگیوں کی گاڑیوں کا اسٹیئرنگ آخرت کے ڈرائیور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور قوموں کے اندر اس کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ آخرت ان کے دل کا غم بن جائے، ان کی دماغوں کی فکر کا موضوع بن جائے، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں، یہ مزاج بن جائے۔ ساری دنیا کے ابلیس اور شیاطین ایسا مزاج رکھنے والے کسی ایک شخص کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، آخرت رخی زندگی نہیں بچی، دنیا رخی زندگی ہے، اور جب دنیا کو مقصود بنا لیا جائے تو اللہ کی ہدایت اور اس کی توفیق روٹ جایا کرتی ہے۔ جب دنیا کو مقصود بنا لیا جائے تو ہدایت اور توفیق روٹ جایا کرتی ہے۔ قرآن نبی فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اے لوگوں، کیا ہم تم کو بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ رہنے والے ہیں؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ کیا ہم تم کو بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہنے والے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری تگ و دو اور کوشش صرف دنیا میں ہے، وہ لوگ جن کی ساری تگ و دو اور ساری کوشش اور محنت دنیا کے لیے ہے، یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کا حال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ساری کوشش اور محنت صرف دنیا کے لیے ہے؟ ساری صبح سے لے کر شام تک کی کوشش اور محنت، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں کھو گئی دنیا کی زندگی میں۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے کہ دنیا کمانے والوں کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ پوری دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی تو اس وقت ہوگی جب دنیا کو نظر آئے گا کہ آنکھیں بند ہوئیں، اور قرآن کہتا ہے کہ جب ہی آنکھیں کھلیں گی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، موت کا حادثہ ہوا اور ہم نے اب تیرے سامنے سے پردہ اٹھایا، اب تیری آنکھ وہ دیکھے گی جو اس سے پہلے تیری آنکھ نہیں دیکھتی تھی۔ وہ لوگ جن کی زندگیوں کی ساری کوششیں اور محنتیں، اور وہ لوگ، وہ مرد اور عورتیں جن کی زندگیوں کی ساری تمنائیں اور خواہشیں اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کی توفیق روح لایا کرتی ہے۔ اور پھر اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الحیاۃ، پھر ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے نیک اعمال بھی نہیں قبول کیے جائیں گے، اور قیامت میں ان کے نیک اعمال بے وزن نکلیں گے۔ بالکل ہوں گے تو نیک اعمال، لیکن بے وزن ہوں گے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو کوئی دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود بناتا تھا، اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی کی خوبصورتی اور چارم کو اپنا مقصود بناتا تھا، تو ہم دنیا میں ان کی کوششوں کا پورا بدلہ ان کو دے دیں گے۔ جو کوشش کریں گے دنیا میں پورا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو مقصود بنا کر کوشش کرنے والا کمائے تو اس کو آمدنی نہ ہو، نہیں، پورا بدلہ دے دیں گے دنیا میں، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جتنی محنت کرو گے اتنے دنیا میں عزت اور کامیابی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی انجام نہیں۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ملے گا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور دنیا میں جو کچھ کیا سب اکارت کر دیا جائے گا، سب بیکار. مسلمان کہلانے والی امت کی غالب اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی ساری سگ و دو کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. اور کیا کہا جائے، ہماری تو حالت یہ ہے، شومی قسمت کہیے، بد نصیبی کہیے، محرومی کہیے، کہ ہم لوگ جو دین کے کام کرتے ہیں ان میں بھی مقصد دنیا ہوتی ہے. دین کا کام کرنے والے جو دین کا کام کرتے ہیں، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، دل کے اندر دنیا ایسی بسی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میرے بھائی، اس وقت کا سب سے بڑا مرض، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، بڑوں کا بھی اور چھوٹوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی اور جوانوں کا بھی، اس وقت کا سب سے بڑا مرض یہ ہے جس نے ہمارے دین کو کھوکھلا کر دیا ہے اندر سے. اور جب دین مسلمانوں کا کھوکھلا ہوتا ہے تو قوم کھوکھلی ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں بچتی، اتحاد نہیں بچتا، اخلاق نہیں بچتا، ایمانداری نہیں بچتی، کچھ نہیں بچتا. ایک کھوکھلا وجود بظاہر نظر آ رہا ہے بہت خوب، لیکن اندر سے بالکل گھلی ہوئی لکڑی کی طرح کمزور اور کھوکھلا. اصل مرض یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پوری زندگی کا مقصد جو بنایا ہوا ہے وہ دنیا کو بنایا ہوا ہے. ایک ایک آدمی اور ایک ایک عورت، ایک ایک بھائی اور ایک ایک بہن اپنے دل کا جائزہ لے. میں نے اپنی زندگی اور اپنی کوششوں کا مرکز اور محور کیا بنایا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میں خوب کما لوں، میں بڑا عہدہ حاصل کر لوں، اچھے سے اچھا گھر بن جائے، میری اولاد کا کیریئر بن جائے، وہ بہترین نوٹ چھاپنے والی مشین بن جائے، وہ بڑا عہدہ حاصل کر لے، اور اس کے علاوہ تو ہماری زندگیوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اللہ کی ہدایت اور توفیق کی امید رکھنا بالکل فضول ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو دور کن لوگوں سے کیا جاتا ہے؟ کن کو توفیق ملتی ہے؟ کن کے لیے نیک اعمال کو آسان کر دیا جاتا ہے؟ کن کے لیے نیک اعمال کو آسان کر دیا جاتا ہے اور گناہوں سے کو مشکل کر دیا جاتا ہے؟ کن کے لیے ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا آسان کر دیا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو پہلے اپنے دل کا قبلہ ٹھیک کریں. پہلے اپنے دل کا قبلہ ٹھیک کرنا پڑے. اس دنیا پرستی کے ساتھ دل کا قبلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلے زبردستی محنت کر کے اپنے دل پر جبر کر کے اس کو زبردستی اس پر راضی کرنا پڑے گا کہ آخرت ہمارا مقصد ہے، جنت ہمارا مقصد ہے. ہمیں اپنی آخرت کے لیے دنیا کی قربانی دینی پڑے تو ہم دیں گے، مال چھوڑنا پڑے تو مال چھوڑیں گے، دنیا کی عزت چھوڑنی پڑے تو وہ چھوڑیں گے. جب اس کا مزاج بنانے کی کوشش کی جائے گی تو بندہ جتنی کوشش کرتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی مدد ہوتی چلی جائے گی. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ دل جس کو کل تک دنیا عزیز تھی، اللہ جب توفیق دیں گے تو وہی دل دنیا سے روگرداں ہونے لگیں گے اور آخرت ان کو عزیز ہونے لگے گی. وہی جسم جو بڑا الکا تھا نماز پڑھنے میں اور نمازوں کے لیے اٹھنے میں، اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہی دل جو زکوٰۃ دینے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتا تھا، وہ پڑھ پڑھ کر اکسائے گا اور طلب پیدا کرے گا کہ مال اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے اور خرچ کر کے بندے کو لطف نصیب ہو. کسی طریقے سے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم دنیا والوں کی نگاہ میں نقو بنے. کسی طریقے سے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم اسلام کی غربت کے دور میں اسلام کا علم لے کر چلیں اور اللہ کے دین کے حکموں پر علانیہ عمل کریں، کسی انسان کو اچھا لگے یا نہ لگے. یہ دل کا حال ہوگا. اور جب بندہ اللہ سے مانگے گا اپنے لیے ہدایت اور توفیق اور اپنے دل پر جبر کرنا شروع کرے گا اور ادھر سے اللہ کی مدد آنی شروع ہوگی تو پھر یہ حال ہوگا کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے. میرا دین یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، مجھے اپنے نبی کے ہدایتوں پر چلنا ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر ہمت بھی ہوگی، حوصلہ بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے مدد اسی طرح آیا کرتی ہے. قرآن مجید تو صاف ہے اس بات. چند نوجوان تھے ایک زمانے میں،
پورا ملک گمراہ، پوری سلطنت گمراہ، حکومت ظالم، بادشاہ زبردست ظالم، چند نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں گمراہیوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کیا ہوا؟ چند نوجوانوں نے طے کر لیا ہمیں گمراہیوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں گناہوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں شرک کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنا ہے، چاہے دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے، راضی ہو یا ناراض ہو، فائدہ ہو نقصان ہو، ہمیں دین پر جمنا ہے. کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. بس یہی وقت ہوتا ہے مدد آ گئے، دل پر ہدایت کی بارش ہوئی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بنا دیا. چند نوجوان تھے، قرآن اشارہ کرتا ہے صرف 7 تھے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، بعض کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 7 تھے، اور غالباً وہ 7 تھے صرف. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. 7 نوجوان، پوری حکومت مخالف، پورا معاشرہ مخالف. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. ہم نے پہلا انعام یہ فرمایا جب انہوں نے یہ طے کر لیا استقاموا، جب وہ دین کو لے کر کھڑے ہو گئے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انہوں نے کہا ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم کسی اور کے مطالبے کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہمیں تو اس کے حکموں پر چلنا ہے. تو کیا ہوا؟ پہلا انعام ہوا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بنایا. ساری گھبراہٹ اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. سارا رعب باطل کا اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. ساری پریشانی اور الجھن اور انسان اپنے آپ کو جو انفیریئر سمجھتا ہے دین پر چل کر، یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. اور جب اللہ کی مدد آئے تو چند نوجوان پورے معاشرے کے سامنے جم جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مضبوط محسوس کرتے ہیں. سارا مسئلہ دل کے مرعوب ہونے، دل کے ڈرپوک ہونے، اپنے دین پر اعتماد نہ ہونے، اپنی آخرت کے عزیز نہ ہونے، سارا مسئلہ اس کا ہے. اور جب بندہ اللہ سے مدد مانگ کر اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے. قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے یہ دولت. جب آخرت کو مقصد بنا کر اللہ سے دعائیں مانگ کر بندہ اپنے لیے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور صحیح دین پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے غیر سے ایسی ہی مدد آیا کرتی ہے. ان مشرکین نے مکے سے ابراہیم اور اسماعیل کے دین میں عجیب عجیب شرکیہ باتیں ایجاد کر دی. کھیتی کا کچھ حصہ اور مخصوص قسم کے کچھ جانوروں کی پیداوار، ان کے بارے میں پابندیاں لگا دی گئی. فلاں فلاں قسم کے جانوروں کے یہاں جو فلاں فلاں قسم کے بچے ہوں گے. مثلاً اگر اونٹنی 6 بچے نر دینے کے بعد 7واں بچہ جب دینے گی تو کیا ہوگا؟ بس 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 اب اس پر کوئی عورت نہ اس کا دودھ پیے گی، نہ کوئی عورت اس کے اوپر سوار ہوگی. اب یہ مردوں کے لیے خاص، کسی کو کہہ دیا گیا یہ صرف پروہتوں کے لیے خاص، عوام کے لیے منع. اور یہ حصہ اس کو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. اس کو صرف عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھائیں گے. عجیب سے بدعت کی شریعت. اور صرف مکے کے لوگوں کو الزام مت دیجیے، ماشاء اللہ مسلمانوں نے بھی ایسی شریعت خوب بنائی ہے. بی بی فاطمہ کی جو صحنت ہوگی وہ صرف عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھائیں گے. الحمدللہ چیزوں میں کچھ کمی تو آ رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت کام باقی ہے. لا يطعمها الا من نشاء بطعمهم وانعام حرمت ظهورها. فلا فلاں قسم کے جانوروں پر کوئی سواری نہیں کرے گا اور فلاں فلاں جانور کو اللہ کے ایک نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا، دوسروں کے نام پر صرف ذبح کیا جائے گا. افتراء علی، یہ عجیب شریعت اللہ پر جھوٹ باندھ کر انہوں نے ایجاد کر رکھی ہے. خود مانتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کی شریعت نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب انتظام ہے.
اس نے شرک کو ہمیشہ بے دست و پاؤ رکھا ہے، اس نے شرک کے ہمیشہ پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ شرک کی تعلیم اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں اتاری ہے یا اللہ کے کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے۔ ساری مشرک قومیں، ہندوستان کی مشرک قومیں ہوں چاہے یہود و نصارہ ہوں، شرک کرنے کے باوجود یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی تعلیم یہ شرک نہیں تھی، یہ تو ہمارے یہاں آ گیا مگر یہ ہمارا کلچر ہے، ہم اس پر جمے رہیں گے۔ آپ عیسائیوں سے جا کر پوچھیے، آپ یہودیوں سے پوچھیے، عرب کے مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ سب کہاں سے آیا، کیا ابراہیم اور اسماعیل دے کر گئے تھے، کیا اللہ کی کسی کتاب میں اترا ہے، تو کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا آباء و اجداد کا طریقہ ہے، لیکن ہم اس پر جمے رہیں گے۔ شرک کو ہمیشہ اللہ نے بے دلیل رکھا ہے۔ افتراء علیہ، تم نے جھوٹ باندھا ہے ابراہیم و اسماعیل پر، ہاں یہ جھوٹ تو ہے، یہ اللہ نے کبھی نہیں اتارا۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جھوٹے مفتی اور ملا جو فتوے دیتے ہیں ان بدعتوں کے، اللہ تعالیٰ کے یہ جواب دیں گے، اور انہوں نے جھوٹ اللہ کے اوپر باندھا ہے اور بدعات اور شرکیات کو انسانوں کے درمیان فروغ دیا ہے، کل اللہ کے حضور میں ان سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور یہ والی اونٹنی اب یہ جو جنے گی نظر مان لی کہ اس کا جو بچہ ہوگا یہ صرف مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں کو نہیں کھانے کو ملے گا۔ اور ہاں اگر یہ مردہ جنتی ہے، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی جو کھال ہوگی بچے کی یا اس سے اور جو چیزیں نکلیں گی وہ مرد اور عورت دونوں کو مل جائیں گی۔ ایک عجیب رسم تھی۔ سیجزیہم وصفہم، ان فتووں کا جواب دینا پڑے گا۔ سیجزیہم وصفہم، یہ جو شریعت میں اضافے کر رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ انہ حکیم علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے، سب حساب کتاب رکھنے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بڑے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نادانی کی انتہا یہ تک کر دی کہ شیاطین اور بھوتوں کے کہنے سے اور پریتوں اور بدروحوں کے کہنے سے انہوں نے اولاد تک کی بلی چڑھا دی۔ ایسے بیوقوف اور ایسے جاہل، لیکن ہیں ایسے لوگ، بڑے گھاٹے میں رہے یہ لوگ، دنیا بھی اپنی تباہ کی اور آخرت میں بھی جہنم اپنے لیے خرید لی۔ افتراء علی اللہ، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ افترا کرتے ہوئے کیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، ایسے سب لوگ گمراہ رہے اور ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اب اس سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اللہ کی پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کسی اور کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کر دینا، دوسروں کے لیے اس کو خرچ کرنا، دوسروں پر اس کے چڑھاوے چڑھانا، یہ سب کیوں غلط ہے؟ اب اس کی دلیل آ رہی ہے۔ دلیل یہ آ رہی ہے جب پیدا اللہ نے کیا تو وہ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو کسی اور کے لیے خرچ کیا جائے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کے استھان پر اس کو چڑھا دیا جائے۔ اللہ کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کھیتی کا ایک ایک دانہ اور باغوں کا ایک ایک پھل اس نے پیدا کیا، اور جانوروں کا ایک ایک بچہ اس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ اس کی مخلوق کسی اور کے لیے خرچ کی جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، ان باغوں کو بھی جو چٹی لگا کر بنائے جاتے ہیں، جیسے انگور کا باغ، بیلوں والے باغات، وغیر معروشات، اور وہ باغ بھی جو بغیر چٹی لگائے جاتے ہیں، جیسے آم اور دیگر پھلوں اور سیب اور امرود کے باغات، والنخل، اور نخلستان، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جن کے مزے آپس میں جدا جدا ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو اپنی غیر معمولی قدرت سے، اپنی غیر معمولی طاقت سے اسی مٹی سے طرح طرح کے رنگ والے، طرح طرح کے مزے والے، طرح طرح کے ذائقے والے الگ الگ پھل پیدا کرتا ہے، زیتون پیدا کرتا ہے، انار پیدا کرتا ہے، متشابہ وغیر متشابہ۔ اور عجیب اس کی قدرت یہ
کہ کسی بھی دو پھلوں کا ذائقہ بالکل ایک جیسا نہیں، ان میں سے بعض ایک دوسرے سے شکل میں ملتے ہوئے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے شکل میں بالکل الگ ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ کہ ایک ہی پھل کا کے دو اگر پیس لے لیے جائیں، دو آم لے لیے جائیں، بالکل سیم ذائقہ اسی طریقے سے انہی دو آموں کا نہیں ہوا کرتا جس طریقے سے بالکل سیم شکل کنہیں دو انسانوں کی نہیں ہوا کرتا۔ عجیب بات ہے، آپ 10 پیس لے کر بیٹھ جائیے سیب کے، بالکل سیم ذائقہ نہیں ہوگا کسی ایک کا۔ متشابہ وغیرہ متشابہ، کیا عجیب قدرت ہے۔ ایک ہی پیڑ کے دو پھل لے لیجیے، ایک ہی زمین کے دو پھل لے لیجیے، ایک ہی پانی دیا گیا، قرآن کہتا ہے ایک ہی پانی دیا گیا، ایک ہی زمین ہے، مزہ آ جائے گا۔ متشابہ وغیرہ متشابہ، اس خدا نے اپنی قدرت سے جب یہ پیدا کیا تو اس کو یہ برداشت نہیں ہے اور اس کی غیرت کے خلاف ہے جو اس کی اس مخلوق میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اس نے حکم دیا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب پھل آئیں، جب غلہ پیدا ہو تو انسانوں اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب پھل کاٹا کرو یا کھیتی کاٹا کرو تو اس میں سے اللہ کا حق نکال دیا کرو، یعنی زکوٰۃ دیا کرو۔ ولا تسرفوا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کو خرچ کرنے میں حد سے زیادتی مت کرو۔ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نعمتیں ضرور استعمال کی جائیں لیکن اس میں حد سے زیادتی نہ ہو، اور حد سے زیادتی یہ ہے کہ آدھا کھایا آدھا پھینکا۔ 100 آدمیوں کی دعوت ہے، 200 آدمیوں کو کھانا پکا لیا، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، اپنے گھر کو سجانے کے لیے صرف پناہ پیسہ خرچ کر دیا گیا۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ استعمال ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہم لوگ خود سوچ لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کتنا اپنی ضروریات کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اور کتنا اپنے ناجائز جذبوں کی تسکین کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، اس بات کے لیے بھی لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، لوگ ہمیں مالدار سمجھیں، کتنا اس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے پہنو، بس ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور تکبر کا اظہار نہ ہو۔ 1 کروڑ کا بھی اگر کوئی لباس پہنتا ہے لیکن وہ صرف اس کی ضرورت کی حد تک ہے، استعمال کی جانے، لیکن 10 روپے کی کوئی چیز بھی اگر کسی نے استعمال کی جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے، صرف اس کی دولت کی نمائش کا ذریعہ ہے تو وہ حرام ہے۔ تو ہم لوگ خود سوچ لیں کتنا لباس ضرورت کی حد تک ہوتا ہے اور کتنا لباس صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ عجیب شوق ہے لوگوں کا، اچھی بھلی گاڑی ہے، مارکیٹ میں دوسرا ماڈل آ گیا، چل رہی ہے، آرام دے رہی ہے، خوبصورت ہے، صاف ستھری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مارکیٹ میں دوسرا ماڈل آ گیا، اب اپنی دولت کی نمائش کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس ماڈل کو نکال کر دوسرا ماڈل لیا جائے، صرف اور صرف اسراف، ایک پائی کا اللہ کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حد سے بڑھ کر خرچ کرنے والے، ضرورت کے بغیر خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی کے جو ایام، جو دن بچے ہوئے ہیں، انہی بچے ہوئے دنوں میں اپنی جنت کما لینے اور سنوار لینے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك فإنه لا يملكهما إلا أنت،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا، وأعز فقراءنا وأعز فقراءنا وأغن فقراءنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، واغفر لنا فأنت الغفار الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ایمان لائے آپ پر اور آپ کے رسولوں پر۔ اے اللہ، ایمان لانے کے بعد جیسی زندگی گزرنی چاہیے تھی، اے اللہ ہم نے بالکل بھی ویسی زندگی نہیں گزاری۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں اللہ اپنی زندگیوں پر۔ اے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر، ہم شرمندہ ہیں اپنی غفلت پر۔ اے اللہ، توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے پچھلی زندگی سے ہر گناہ اور ہر غفلت کرے۔ اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کے جو دن بچے ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں کتنے بچے ہیں، کم بچے ہیں یا زیادہ بچے ہیں۔ اے اللہ زندگی کے جو دن بچے ہیں ان میں ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے، توبہ کی، استغفار کی، آپ کے حکموں کو ماننے کی، فرائض کو ادا کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ سب گناہوں سے ہمیں بچا دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی بچا دیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا دیجیے۔ اے اللہ چن چن کے ایک ایک گناہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے، ہماری اصلاح کروا دیجیے۔ اے اللہ کیا کرے، ہمارے اندر تو اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی فکر بھی نہیں۔ اے اللہ کیا پتا کوئی چھوٹا سا گناہ بھی آپ کو ناراض کر جائے اور آپ اسی کے بدلے میں جہنم میں ڈال دیں۔ اے اللہ کیا پتا، کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ مالک ایک ایک گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، مرنے سے پہلے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آپ کے حضور میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔